اس لیے کہ بہت پی ٹی وی میں یہ پالیسی ہے کہ اب بھی ہوگی یقیناً، اس لیے کہ جو بھی آتا ہے کسی بھی سینٹر کے لوگ جتنے لوگ ہیں، یہ ظہیر خان وغیرہ، شہزاد خلیل مرحوم، جتنے بھی محسن علی، قاسم جلالی، سب کوئٹہ رہ چکے ہیں. ہاں، منور مرزا ہوئے. آپ نے بتایا ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، اوور آل کیا پالیسی ہوتی تھی؟ آپ اس پالیسی سے متفق ہوتے تھے یا آپ نے سر جھکایا، جو آیا جس طرح حکم آیا اس طرح کر دیا؟ سیلف سینسرشپ زیادہ تھی، سیلف سینسرشپ بہت زیادہ تھی. گائیڈ لائنز اتنی تھی. ظاہر سی بات ہے پی ٹی وی اب بھی نہیں کرتا، اپوزیشن کو کہاں کور دیتا ہے؟ پی ٹی وی تو نہیں دیتا نا، اس زمانے بھی نہیں دیتا تھا. ضیاء الحق کے دور میں تو یہ بھی ہو گیا تھا، ایک رپورٹر کے بال بڑے تھے اور وہ تو ضیاء الحق صاحب نے اس کو دیکھ کر کہا کہ بھائی اس کے بال کٹوائیں، اور دوسرے دن انسٹرکشن آ گیا کہ آپ اپنے بال کٹوائیں. تو مطلب یہ تک بھی ہوتا تھا. بدھ والے دن گوشت کی دکان کھلی دکھا دی گئی تھی، بڑا مشہور ہوا تھا قصہ، وہ کیا تھا؟ ڈان نے لکھا تھا پی ٹی وی شوز میٹ آن میٹ لیس ڈے. آئی اسٹل ریمبر دیٹ. ضیاء الحق صاحب کے دور میں اور یہ جو 4 جمہوریتیں آئیں مشرف صاحب سے پہلے، ان میں وہی پالیسی رکھی گئی یا آپ کو کچھ اوپن دیا گیا کہ کینوس بڑا کرو، جو چلانا ہے چلاؤ؟ یہ کہ پہلے دور میں بڑی اوپننس تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 1988 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ. ہم نے ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات کر لی، ہم نے وہ 4 جمہوریتوں کی بات کر لی، آگے چلتے ہیں مشرف صاحب کے پاس. He was looking handsome، بہت ہی زبردست شاور لیا ہوا تھا، اور بال وغیرہ بلو ڈرائی اور زبردست سوٹ پہنا ہوا، اور دیکھ کے کہیں گے اقبال تم کیسے ہو؟ جب انہوں نے یہ دیکھا عشرت العباد نے اور عباد غلام رحیم نے کہ یار یہ کون آدمی جس کو پریزیڈنٹ سلام کر رہا ہے، ٹیلی ویژن کے حوالے سے انہوں نے آزادی بھی دی ہوئی تھی کہ آپ اب ایسی سٹوریز کریں جو ہیومن لوگوں کی ایشوز ہیں، سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک یہ بھی تو ہوا نا کہ مشروم گروتھ ہوئی تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا. مامے، چاچے، بھتیجے، بھانجے سب چینل کے اندر گھستے چلے گئے. جنہوں نے کبھی مطلب گھر میں صحیح سے بات نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے مائک پکڑا اور رپورٹنگ کرنا شروع کر دی ہے. ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ آڑے ترچھے سب کچھ ہونے لگا. یہ بھی تو ایک ڈیلیما تھا. شروع میں جن کے نئے چینلز آئے تھے ان کی ٹریننگ ہوئی، اس کے بعد نہیں تو پھر کتا بچہ ہی ہوگا. اور کیا پتہ. آئیے کھیل کے میدان سے چلتے ہیں کربلا کے میدان میں. پھر اینکر یہ کہے گا نا، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ کو ٹریننگ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. ارشد بھائی آپ کی بات میں سمجھ گیا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں ناؤ میڈیا ہیز بیکم اے کارپوریٹ میڈیا. کیسے کارپوریٹ میڈیا؟ جیسے لیور بردرز ڈالڈا بیچ رہے ہیں نا، تو یہ کارپوریٹ ہوا نا. اور اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو آپ بھی کارپوریٹ میڈیا بن گئے. یہ لفافہ جرنلزم واقعی ایگزسٹ کرتا ہے یا صرف ایک ٹرم ہے؟ یہ آپ کیا چاہ رہے ہیں بھائی؟ جب میں یہ اسٹوڈیو سے باہر نکلوں تو کیا مجھے چار بند پکڑ؟ آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ بتا دیں. اس وقت یہ میس کام ہو گیا، جرنلزم ہو گیا، میڈیا سائنسز ہو گیا، اس میں کمی کا رجحان ہے. نئے بچے جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں یا صحیح آ رہے ہیں یا زیادہ آ رہے ہیں؟ وہ اپنا اسکوپ دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے بچہ گرافک ڈیزائنر بننا چاہ رہا ہے، اب بچہ اینیمیٹر بننا چاہ رہا ہے، تو اب بچہ جو ہے اے آئی کی طرف جا رہا ہے. تو اس کے حساب سے جرنلزم کی، لیکن جرنلزم میں رجسٹریشن یونیورسٹیز میں کم ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ابھی آپ لوگوں نے پرومو دیکھا اقبال جمیل صاحب کا، سینئر صحافی، سینئر رپورٹر پی ٹی وی کے، جن کو دیکھ کے میں نے اور کتنے ہی دیگر لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی پہ نیوز رپورٹنگ سیکھی، جرنلزم سیکھا، دیکھتے رہے، ان کو واچ کرتے رہے، اور آج ہمارے سامنے موجود ہیں. ان سے براہ راست بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کی داستان سنتے ہیں. السلام علیکم اقبال بھائی. وعلیکم السلام جناب. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنے اچھے ریمارکس دیے. بھائی اس قابل نہیں ہیں ہم، لیکن تھینکس اے لاٹ. نہیں سر اقبال بھائی، آپ کو دیکھ کے ہی واقعی میں مطلب دیکھیں کچھ ایسے رپورٹر ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسکرین پہ آتے ہیں اور اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں. آپ ان میں سے. آپ کی محبت، آپ کی. تھینکس اے لاٹ، تھینکس اے لاٹ. اقبال بھائی ڈائریکٹ چلتے ہیں، پی ٹی وی میں انٹری کیسے ہوئی آپ کی، یہ بتائیے. اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مطلب میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں براڈ کاسٹ جرنلزم میں ہوں. آئی نیور ٹرائی ٹو بی. ایکچولی بات یہ کہ ماسٹرز کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، 6-7 مہینے ہو گئے تھے، جاب نہیں مل رہی تھی. ڈان پڑھتے تھے ہمیشہ، شروع میں عادت تھی. ڈان میں اشتہار دیکھا کہ پی ٹی وی نے اسسٹنٹ پروڈیوسرز مانگا ہے، تو نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے لیے، اور اس میں یہ تھا کہ سوشل سائنسز میں ماسٹر ہو. اس کا کرائٹیریا یہ تھا، کوئی ایکسپیرینس وغیرہ نہیں. آج پھر دن اس کا نام کیا پڑھا، دیکھا، اپلائی نہیں کیا. یو وونٹ بلیو کہ اس کے
3 महीने बाद फिर आया वो इश्तिहार, तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो मेरी तलाश कर रहा है, he is looking for me. मैंने ठीक अच्छा, इस अरसे में आप कोई जॉब नहीं कर रहे थे? कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी पास आउट थे आप? बिल्कुल 6-7 महीने हो गए थे बैठे हुए थे, बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयड व्हाट यू कॉल इट. तो मैंने कहा यार ये ही इज लुकिंग फॉर मी. ऐसे ही मैंने दिल में, यू वोंट बिलीव, मैंने सोचा मूवी देखने जा रहे थे पहले सिनेमा में, तो मेरा दिल ऐसे आया, मैंने उसको कटिंग रखी और सीवी था, सीवी उसमें डाली, और उसके लिए सीवी डालने के लिए आप यकीन कीजिए अरशद कि मेरे पास लिफाफा भी नहीं था. कोई शादी का एक लिफाफा आया था, उसको काट के पीटीवी का एड्रेस लिखा और होटल मेट्रोपोल के पास वहाँ दाखाना होता था, उसमें लेटर बॉक्स में डाला और फिल्म देखने चले गए. सही है. एग्जैक्टली 2-2.5 महीने बाद कॉल आ गई, एक टेस्ट हुआ, उसमें 4-5 लोग बैठे. उस टेस्ट के बाद फिर ये हुआ कि इंटरव्यू हुआ, उसमें टेस्ट क्वालिफाई करने वाले 13 लोग थे. 13 लोगों में मेरा नाम भी शामिल था. हम भी चले गए. पीटीवी कभी उससे पहले गए नहीं थे. एक आध मरतबा एक दोस्त था जिसको सिंगिंग का शौक था, उसके साथ गए थे. और फिर वह जिस दिन उसका नाम का टेस्ट था उसमें भी लेट हुए. एक साहब थे अशरफ साहब, उन्होंने बड़ी इनायत की कि यार आप लेट आए लेकिन फिर भी आप चले जाइए. वो टेस्ट कोई मतलब एक पैनल बैठा था? नो बाकायदा रिटन टेस्ट. अच्छा, इट वाज रिटन टेस्ट. कैंटीन के अंदर हुआ था. पीटीवी में 400-500 लोग बैठे थे उसके अंदर बाकायदा. और मुझे याद है उसमें बड़े सारे सवाल थे. यासिर अरफात के मुतालिक भी सवाल था, चट का लीबिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके मुतालिक भी था. खैर बैन वो करने के बाद, उसका नाम टेस्ट देने के बाद हम वापस आ गए. बैठे रहे. हमने कहा यार, फिर 1.5 महीने बाद फिर कॉल आ गई कि यार आपने जनाब क्वालिफाई कर लिया और आपका इंटरव्यू है. सिर्फ 13 लोगों ने किया, ओनली 13 लोग. हाँ. अच्छा, जो आपका इंटरव्यू हुआ था उस वक्त कौन कौन था जिसने इंटरव्यू लिया आपसे? फाइनल जो पैनल उसमें डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन थे बुरहानुद्दीन हसन, एक बड़े बुरहानुद्दीन साहब से तो मैंने भी पढ़ा है. हाँ, बुरहानुद्दीन हसन साहब माशाल्लाह सीनियर तरीन, वो डायरेक्टर न्यूज़ थे और एडमिन के लोग थे और फिर न्यूज़ के भी हेड थे. तो 3 या 4 आदमी का एक पैनल था और बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसमें बातें, और उसमें बहुत ही मतलब ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ था. उसमें आपको मैं अरशद साहब एक बताऊं, ये उस ज़माने में शुरू में पीटीवी ने इंट्रोड्यूस किया था 2 न्यूज़ कास्टर का. पहले एक न्यूज़ कास्टर होता था, पहली मतलब उन्होंने किया था. उन्होंने कहा कि कोई पीटीवी में बात हो रही थी, मैंने कहा कि आई डोंट एग्री विद दैट कि 2 न्यूज़ कास्टर के साथ आप क्या ग्लैमरस करेंगे. कल हमने इतना बड़ा सेट लगाया, इतना अच्छा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जनाब 2 न्यूज़ कास्टर. मैंने कहा देखें, द बेसिक थिंग इज़ द कंटेंट. अनलेस एंड अनटिल कंटेंट नहीं होगा तो फिर आपके किसी को शौक नहीं है 2 न्यूज़ कास्टर को देखने का, बल्कि दिमाग में और बोझ पड़ेगा. कहने आपने तो सब कुछ उलट कर रख दिया, हमने इतनी मेहनत की थी. मैंने कहा मेहनत की बात नहीं है, जो मेरी बात है, आपने क्वेश्चन किया है कि क्या ये चेंज कैसा है. ठीक है, ये चेंज अच्छा है, उस वक्त ज़्यादा अच्छा होगा जब कंटेंट अच्छा होगा, जब आपकी स्टोरीज जो है रियली अवाम की तर्जुमानी करेंगी, फिर ये अच्छा होगा. सही है. अब टेलीग्राम आ गया, आपने वालिद साहब को दिखा दिया, फिर ज्वाइनिंग हो गई आपकी? मेरी ज्वाइनिंग हो गई कोयटा में. तो अच्छा, आप कराची में नहीं थे? नहीं, इसलिए कि बहुत पीटीवी में ये पॉलिसी है कि अब भी होगी यकीनन, इसलिए कि जो भी आता है किसी भी सेंटर के लोग, जितने लोग हैं, ये ज़हीर खान वगैरह, शहजाद खलील मरहूम, जितने भी मोहसिन अली, कासिम जलाली, सब कोयटा रह चुके हैं. हाँ, मुनव्वर मिर्जा हुए, जाफर. ये क्या कोई सजा होती है? ये सजा नहीं होती, इसलिए कि जाहिर सी बात है वो स्टेशन थोड़ा सा मतलब वहाँ लोग, हाँ, तो टेक्निकली जरा वो जो चाहते थे कि उसको भी इन्हांसमेंट दें, तो ये दिए. तो मैंने वो ज्वाइन किया और 2 साल वहाँ रहा. और एग्जैक्टली लोग ट्रांसफ़र के लिए सिफारिशें करते थे, लेकिन आपके यकीन कीजिए मुझे सिफारिश की ज़रूरत नहीं पेश आई. और एग्जैक्टली लोगों का टेन्योर बढ़ जाता था, 2.5 साल हो जाता था, 3 साल हो जाता था, ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होते थे इंजीनियर्स के, ख़ास तौर पे टेक्निकल साइड के लोगों को. लेकिन बहरहाल मेरा जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन 2 साल पूरे हुए, तो उसी दिन मुझे ट्रांसफ़र लेटर मिल गया फॉर कराची. एग्जैक्टली उसी दिन. अच्छा, ये दौर था ज़िया-उल-हक साहब का दौर था या किसका दौर था? ज़िया-उल-हक का दौर था. ज़िया-उल-हक का दौर था. चलें बात को आगे बढ़ाते हैं. मैं थोड़ा सा यहाँ आपको ये भी बता दूँ, आपने मुझसे पहले पूछा लेकिन टीवी में कैसा है, मैं कभी भी ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता था. कभी मेरी टीवी प्रायोरिटी नहीं थी. मैं बनना चाहता था जर्नलिस्ट, प्रिंट मीडिया. उस ज़माने में डॉन बहुत मेरे दिमाग पे था और मैं शुरू से पढ़ता था डॉन. तो जब उसका नाम किया डॉन, जब मैंने देखा कि यार 2 मरतबा अप्लाई किया, 2 मरतबा, दोनों मरतबा मतलब उनके मेयार पे पूरा नहीं उतर सका, तो किस्मत की देवी मुझे इस तरफ ले आई ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म. सही. अच्छा, कोयटा में क्या रहा कभी, मतलब किस तरह की वहाँ पे रिपोर्टिंग हुई, किस तरह की आपने कवरेज करी उन 2 सालों में?
کوئٹہ میں مزہ آیا آپ کو رہنے میں یا آپ کہتے تھے یار نکلوں یہاں سے کسی طرح؟ نہیں ایکچولی بات یہ گھر سے دور کون رہنا چاہتا ہے، یہ تو ایک سی بات ہے. لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ کوئٹہ میں کام کرنے جو لوگ تھے نا، جو چاہتے تھے کام کرنا، ان کے لیے بڑی اپرچونیٹیز تھی. بہت ہی وائڈ فیلڈ تھی وہاں، اور آپ کو پتا ہے بہت بڑا صوبہ تھا، اسٹوریز آپ کو ملتی تھی. شروع میں ایکچولی ہمارا جو کیڈر تھا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کا تھا، تو شروع میں وہاں کرنٹ افیئرس تھا، وہاں پروگرام کرتے تھے ہم قدم بقدم، جس میں بلوچستان کے چیف منسٹر آتے تھے، منسٹرز آتے تھے، سیکرٹریز آتے تھے، صحافیوں کی نمائندگی بھی ہوتی تھی. تو بڑا مشہور پروگرام تھا، اب بھی وہ چل رہا ہے قدم بقدم. اس کے نام ہمارے اینکر ہوا کرتے تھے امداد نظامی صاحب، ماشاءاللہ بڑے مشہور آدمی تھے، صحافی بھی تھے. تو کرنٹ افیئرس تھا. اس کے بعد جب ہم کراچی واپس آئے نا، تو کراچی میں نیوز روم میں ہماری اس کا نام کیا باس ہوا کرتی تھی سمینہ قریشی، نیوز روم میں جو نیوز روم کی جو ہیڈ تھی. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس سٹاف کم ہے. تو ہم جو لوگ کرنٹ افیئرس کے لوگ تھے 2 سال کے بعد انہوں نے ہمیں اٹھا کے کرنٹ افیئرس سے اٹھا کے ہم نیوز میں آ گئے. اسی طرح یہاں کے پھر ہمیں انڈکٹ ہونا پڑا نیوز کے اندر. 3 یا 4 لوگ آئے تھے ہمارے کولیگز جو ساتھ تھے. چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے بتایا ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، اوور آل کیا پالیسی ہوتی تھی؟ آپ اس پالیسی سے متفق ہوتے تھے یا آپ نے سر جھکایا، جو آیا جس طرح حکم آیا اس طرح کر دیا، ایسی پالیسی تھی یا کچھ اپنی طرف سے کچھ چیز ڈال دیا کرتے تھے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز یہ صحیح بتاؤں کہ مطلب یہ میں نہیں کہوں گا کہ پالیسی تھی نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ ٹیلی ویژن تھا، تو اسٹیٹ ٹیلی ویژن کی کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، فیملی ٹیلی ویژن بھی ہوتی ہے. آپ آج کل کے جو ڈرامے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں آپ اس زمانے میں نہیں دکھا سکتے تھے. اس طرح کی گلیئرنگ نیوز بھی آپ نہیں دکھا سکتے تھے کہ جناب بچے کو قتل کر دیا. اگر ایک کوئی بڑی سٹوری ہے، آپ کو میں ایک چیز یہ بھی بتا دوں، پی ٹی وی نے کبھی بھی کوئی سٹوری مس نہیں کیا. ٹیل یو آنیسٹلی. ہاں اس کی لینگویج ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ہاں اس کی پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے وہاں کسی جگہ خدا نہ خاصا بم بلاسٹ ہو گئی یا ٹرین الٹ گئی تو 200 لوگ مرے تو آپ نے کہا کہ نہیں جناب 120. نو آئی ایم ویری سوری ٹو. یہ ایک مس کنسپشن ہے. ہاں ٹاپ آف دا اسٹوری نہیں ہوگی، ایٹ دا ٹیل ہوگی. دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ ڈیزاسٹر اس زمانے میں دیکھیں ٹاپ اسٹوریز کب آنا شروع ہوئی، جو بڑی اسٹوریز کب آنا شروع ہوئی، ٹاپ جو نئے چینلز آنے کے بعد عراق وار کے بعد ایک سینیریو چینج ہوا. یہ سینیریو چینج ہوا تو یہ وار کی کرائم کی سٹوریز کو اوپر آہستہ آہستہ آنے لگے. پی ٹی وی نے کبھی یہ نہیں کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ سیلف سینسرشپ زیادہ تھی. سیلف سینسرشپ بہت زیادہ تھی. گائیڈ لائنز اتنی تھی، کوئی مطلب بہت زیادہ ڈکٹیشن نہیں ہوتی تھی، بہت زیادہ کوئی بریفنگ نہیں ہوتی کہ فلاں چیز کریں فلاں چیز نہ کریں. لیکن یہ ہوتا تھا میرا اپنے اس لیے کہ کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں تھی. جب کلیئر کٹ پالیسی نہیں تھی تو آدمی لوگ جو ہے تھوڑا سا ریسٹرین کرتے تھے کہ یار یہ چیز نہ کرو، غلط ہو جائے گا. ایسے میں نے یہ نہیں دیکھا، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی چیز اگر کر دی تو اس کی وجہ سے سزا ملی ہو، ایسا بھی نہیں ہوا ہے. لیکن ضیاء الحق صاحب کی پالیسی تو بڑی سخت تھی. ضیاء الحق صاحب کی پالیسی یہ نہیں تھی. ضیاء الحق صاحب کی پالیسی یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے یہ کانٹینٹ پہ تو نہیں آتا نا. اگر دوپٹہ انہوں نے کہا اس کو اینکرز کو یہ تو آؤٹ فٹ کے اوپر زیادہ. دوسری بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے پی ٹی وی اب بھی نہیں کرتا، اپوزیشن کو کہاں کور دیتا ہے پی ٹی وی؟ تو نہیں دیتا نا، اس زمانے بھی نہیں دیتا تھا. تو یہ مطلب اس دور کی آپ بات نہ کریں. ہاں کچھ چیزوں میں ایسی تھی کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کو استعمال کیا، جو ان کے نکات تھے. وہ چاہتے تھے کہ جناب اسلامائزیشن کو فروغ دیا جائے، اسلامائزیشن کو وہ انہوں نے پروموٹ کیا. ان کی منسٹری آف انفارمیشن کی ان کی ڈائریکٹیوز ہوتی تھیں کہ نظام صلاۃ کو پروموٹ کیا جائے. آپ کو پتہ یہ بھی ہوگا کہ دفتروں میں یہ بھی تھا کہ جناب نماز کے اوقات میں چھٹی ہو جائے گی. ہاں وہ تو ایک ایسی بات تھی، لیکن مطلب کوئی کروڈ وہ نہیں تھا. ہاں یہ اپوزیشن بالکل نہیں ہوتی تھی، اس میں بات صحیح ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہوتا تھا کہ اس زمانے میں جو ان کی اپوزٹ پیپلز پارٹی تھی اس کے خلاف بہرحال وہ کوشش ایک بنا تھوڑا بہت. صرف پیپلز پارٹی نہیں، جو بھی اس زمانے میں اپوزیشن کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کا تھوڑا سا پھر اس کو بیک فٹ پہ لے کے آیا جاتا تھا. ہاں مطلب اس میں یہ بھی بات ہے کہ بی بی سی خبر یہ دیتا تھا. ایم آر ڈی کی جب تحریک چلی ان کے زمانے میں، تو ایم آر ڈی کی تحریک کو دنیا نے، اخبارات نے، بی بی سی نے اور باہر کے چینلز نے خاصا وہ کیا، اور وہ بڑی تحریک تھی خاص طور پہ سندھ کے اندر. تو ہاں پی ٹی وی نے اس کو کور نہیں کیا، بہت کم دکھایا. اب آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ بتائیے گا اس واقعے کے پیچھے کون تھا؟ بدھ والے دن گوشت کی دکان کھلی دکھا دی گئی تھی، بڑا مشہور ہوا تھا قصہ.
وہ کیا تھا؟ آپ نے یہ بات کی نا، یہ MQM کے دور کی بات ہے، اور یہ میں آپ کو بھی بتا دوں، بدھ کے دن جو ہمارے سبربز ہیں نا، سبربز کے اندر بدھ کے دن لانڈھی، کورنگی، ملیر میں شام کے وقت گوشت آ جاتا ہے. اچھا. اور وہ کیمرہ مین بھی موجود ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت شریف آدمی تھے، بہت، وہ کہتے قسم کھائی یار، میرے خود جنہوں نے وہ شاٹ لیا تھا اور ایڈٹ بھی جنہوں نے کیا، ان کو بھی میں جانتا ہوں. اور جو ہیڈ، اس دن نیوز روم میں انتہائی اسٹرائک تھی، صرف 15 یا 20 لوگ آئے تھے، جہاں جس نیوز روم میں مطلب جس نیوز روم میں تو صرف 3 ہی لوگ تھے، پورے PTV میں شاید 15 یا 20 لوگ، بہت ہی 120 لوگ ہوا کرتے تھے، ان میں سے صرف 15 یا 20 لوگ آئے تھے. وہ ویڈیو اوریجنل تھی اسی دن؟ اوریجنل تھی، بالکل اوریجنل تھی. وہ تو میں نے تو فون اٹھائے نا وہ چلنے کے بعد، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارا کام کر دیا آسان. بالکل وہ فیک ویڈیو نہیں تھی، یہ میں آپ کو بالکل میں سے یہ بتا رہا ہوں. انہوں نے شاٹ لیا تھا، وہ رکھا ہوا تھا. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ڈان جیسے اخبار نے 4 لائن کی خبر لگا دی، آپ یو وونٹ بلیو. آپ کو یقین یہ ہے کہ وہ دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی یار کہ یہ کیا جنگ وغیرہ. اور تو اخبارات نے لگائی دی تھی کہ جناب PTV ڈان میں لکھا تھا PTV shows meat on meatless day. I still remember that. So مطلب لیکن honestly speaking مطلب یہ ریکارڈ کی بات ہے. وہ جو کیمرہ مین بھی ہیں آج زندہ، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس کو ایڈٹ کیا، اس کی خبر بنائی. اور یہ بالکل ایک ٹرو بات ہے کہ اس دن گوشت وہ لٹک رہا تھا اور بالکل ٹھیک تھا. تو آپ نے مجھ سے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا کام کر دیا، یہ کس نے کہا؟ یہ فون آیا. کس کا فون آیا؟ آپ کے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اسٹرائک کال کی تھی، اور ایک نہیں، ٹیلی فون بجتا رہا. کوئی 9:30 بجے خبرنامہ ختم ہوا، اس کے بعد 10:15 بجے تک ٹیلی فون، بھائی واہ واہ، یہ آپ ہی لوگ کر سکتے تھے، یا پہ لوگ تو مزے لیتے ہیں نا. لیکن بات یہ کہ کسی کو اچھا ساری باتیں اس کا مطلب آپ اس کا ڈینائل دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ اتنی گلیئرنگ وہ تھی. ہاں لیکن بہرحال تو ہیڈ کوارٹر سے کچھ آیا؟ بہت زیادہ کہ یہ کیا چیز چلا دی؟ بالکل آیا ہیڈ کوارٹر سے. اسی رات آیا، صبح آیا، اور 2-3 دن تک یہ ایک مذاق بن گیا، جوک بن گیا بالکل. اور یہ بڑی ٹینس سچویشن پیدا ہو گئی تھی. اور حتیٰ کہ مجھے یاد ہے ایک صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ ہم کام کر رہے ہیں، اس کرائسس میں کام کر رہے ہیں، جس کرائسس میں بندہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اس کا صلہ ہمیں یہ مل رہا ہے. تو میں نے بھی یہ کہا، میں نے کہا ایبسلیوٹلی، بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ انسٹیڈ آف اپریسیشن کہ لوگ نکل نہیں رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. 95% آف دا اسٹاف didn't reach that day. لیکن بہرحال وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ 8 فروری تھا شاید. 8 فروری I think I remember, I think so it was 8 فروری جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا. جی صحیح ہے. چلیں اب گفتگو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے ضیاء الحق صاحب کا دور دیکھا، اس کے بارے میں آپ نے بتایا. اس کے بعد ایک جمہوریت کا، ایک جیسی بھی جمہوریت تھی اس کا ایک تسلسل چلا. اس میں بیوی آئیں، پھر نواز شریف آئے، پھر بیوی آئیں، پھر نواز شریف آئے. یہ سارا دور آپ نے کور کرا. کیا فرق تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں اور یہ جو 4 جمہوریتیں آئیں مشرف صاحب سے پہلے، ان میں وہی پالیسی رکھی گئی یا آپ کو کچھ اوپن دیا گیا کہ کینوس بڑا کرو، جو چلانا ہے چلاؤ؟ نہیں، یہ بات آپ نے بہت اچھا سوال کیا. I really liked it کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں بڑی اوپننس تھی جناب. اس میں کوئی شک نہیں ہے. 1988 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ. اس زمانے میں یہ تھا کہ اس میں یہ تھا کہ بالکل آپ یہ جو مرضی آئے آپ کے کریں، کوئی ڈکٹیشن نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں تھا. اور کافی حد تک مجھے اس کا ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں نا میں، کہ 11 کرکٹرز نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف ریوولٹ کیا مطلب ایک پریس کانفرنس کی. تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں یہ چلے گی نہیں چلے گی یار، یہ نہیں. تو کسی نے کہا یار پہلی مرتبہ آزادی ملی ہے. اچھا انہوں نے بورڈ کے خلاف، وہ کرکٹرز، آپ سٹنگ کرکٹرز، آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج کوئی بول سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو پھر دیکھیے نا وہ فخر زمان کے ساتھ کیا حال ہوگا. مطلب یہ نسیم شاہ کے جو ہیڈ رولز ہو جائیں گے. تو 11 کرکٹرز نے PC میں پریس کانفرنس کی، اور وہ پریس کانفرنس چلی، اور اس کے انتہائی سخت جملے تھے جو انہوں نے الزامات لگائے تھے. تو ایسی بات نہیں تھی، آزادی ملی تھی، پولیٹیکل آزادی بھی تھی. اور دوسری بات ہے کہ اسٹوریز کے مطلب کوئی ایسی خاص ڈکٹیشن نہیں آیا کرتی کہ جناب پرائم منسٹر کو آپ یوں دکھائیں اور پرائم منسٹر کو یوں دکھائیں، پرائم منسٹر کی اسٹوری کو اوپر لے کے جائیں یا لے کے جائیں. ایسی بات نہیں. ہاں اپوزیشن کے لیے ہمیشہ مسئلہ رہا ہے. اپوزیشن کو اتنا
زیادہ مطلب کوریج کبھی کسی دور میں ملی نہیں تھی. اور یہ نواز شریف صاحب کے پھر جب نواز شریف کے دور میں بھی یہ تھا, نواز شریف کے دور میں یہ تھا ضرور تھا کہ نواز شریف نئے آئے تھے, آدھے گھنٹے کے خبرنامے میں 8-9 منٹ پرائم منسٹر پہ چلے جاتے تو ہم لوگ پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ہیڈ کوارٹر سے فون نہیں آ جائے. کبھی ہیڈ کوارٹر سے فون بھی آ جاتا تھا کہ آپ نے اتنا زیادہ کیوں چلا دیا بھائی. جو پاکستان میں ڈیموکریسی کا حال ہے اس کے حساب سے کوئی وہ نہیں تھا. ضیاء الحق کا دور تھا, بہرحال مشکل اور تکلیف دہ دور تھا میڈیا کے لیے. وہاں کوئی انسٹرکچر بھی نہیں ہوتے تھے کہ فلاں صاحب کیوں آئے تھے, فلاں صاحب کیوں آئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں تو یہ بھی ہو گیا تھا, ایک رپورٹر کے بال بڑے تھے اور وہ تو ضیاء الحق صاحب نے اس کو دیکھ کر کہا کہ بھائی اس کے بال کٹوائیں, اور دوسرے دن انسٹرکشن آ گیا کہ آپ اپنے بال کٹوائیں. تو مطلب یہ تک بھی ہوتا تھا. لیکن ایسے بے نظیر کے دور میں, اور بے نظیر صاحب جو تھیں, اور ایون نواز شریف کو بھی میں کہوں گا کہ مطلب وہ تھوڑے فرینڈلی تھے, کیمرہ فرینڈلی تھے, میڈیا فرینڈلی, میڈیا فرینڈلی بھی اور کیمرہ فرینڈلی تھے. صحیح. ہم نے ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات کر لی, ہم نے وہ 4 جمہوریتوں کی بات کر لی. آگے چلتے ہیں مشرف صاحب کے پاس. مشرف صاحب کا چلے میں سوال تو ہے مشرف, لیکن جنرلی ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ, ان کی پالیسی کیا تھی؟ بہت ہی ٹچنگ آدمی تھے, بہت ہی ٹچنگ آدمی تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی ان کو نام یاد تھا. وہ دیکھ کے کہتے تھے اقبال کیسے ہو. کئی مرتبہ, ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایکسپو سینٹر میں وہ ایکسپو کی نمائش ہو رہی تھی تو وہاں میں کھڑا ہوا تھا, اور وہ اس زمانے میں تھوڑی سیکورٹی کنسرن تھے, تو ہال کے اندر صرف اسٹال کے اندر عوام پبلک نہیں تھی, صرف جو اسٹال کے مالکان تھے وہ کھڑے ہوئے تھے. تو میں سائڈ پہ کیمرہ لے کے کھڑا ہوا تھا. تو گورنر سندھ مسٹر عشرت العباد اور ارباب غلام رحیم چیف منسٹر تھے, وہ لوگ دور سے آ رہے تھے, ہم کھڑے ہوئے تھے, ہمارا کیمرہ مین شاٹ لے رہا تھا, وہ اسٹالس کو دے رہے تھے. تو جب تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا, جتنا میرا اور آپ کا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ رہ گیا, تو وہ کہنے مجھے دیکھ کے کہا کہ ہی واز لوکنگ ہینڈسم, بہت ہی زبردست شاور لیا ہوا تھا, اور بال وغیرہ بلو ڈرائی اور زبردست سوٹ پہنا ہوا, اور دیکھ کے کہیں گے اقبال تم کیسے ہو. جب انہوں نے یہ دیکھا عشرت العباد نے اور اباب غلام رحیم نے کہ یار یہ کون آدمی جس کو پریزیڈنٹ سلام کر رہا ہے, ہاں پریزیڈنٹ سلام کر رہا ہے, تو دونوں آئے میرے پاس, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, کچھ کام تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں. جب اباب غلام رحیم آئے, گلے ملے بڑے اس سے, تو میں نے کہا دیکھا, اور وہ بائی نیم جہاں بھی ملتے تھے وہی کہتے تھے, یہ بڑا ان کا زبردست. اور جب مشرف صاحب کو کوریج اس لیے بھی زیادہ ملتی تھی کہ وہ انہوں نے بے پناہ پروجیکٹس کیے, رائٹ, بلوچستان کے اندر, کراچی کے اندر, پنجاب کے مختلف علاقوں میں, وہ مطلب موونگ ہیں. تو بہت ہی زبردست ان کا دور تھا. اور ٹیلی ویژن کے حوالے سے انہوں نے آزادی بھی دی ہوئی تھی کسی حد تک کہ آپ ایسی سٹوریز کریں جو ہیومن لوگوں کے ایشوز ہیں, سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کریں. ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اچھا, مشرف صاحب کا بھی دور کہ ہم نے سرسری طور پہ ذکر کرا, تمام چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اب جو چیز آئی جو مشرف صاحب نے کرا, وہ یہ کرا کہ انہوں نے جو پرائیویٹ چینلز ہیں اس کے لائسنسز کرے, اور کراس میڈیا بھی کرا انہوں نے, اور ایک مشروم گروتھ ہوئی نیوز چینلز کی, جو کہ آپ صرف بی بی سی پاکستان میں CNN اور PTV دیکھتے تھے, اس پہ آپ بھروسہ کرتے تھے, اور آپ کی ایک جو کوریج تھی ایک عام آدمی کی وہ ان 3 چینلز یا 4 چینلز پہ تھی. اس کو جیو, ARY اور جتنے بھی چینلز ہیں وہ ملتے چلے گئے. آپ کے خیال میں یہ پالیسی اور پھر کراس میڈیا یہ کیسا, یہ صحیح ڈیسیجن تھا, غلط تھا, اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ میرے خیال میں جنرل مشرف صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ اگر کراس میڈیا, اس لیے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ تجربہ ہوا تھا, اور کراس میڈیا کا ان کے ذہن میں یہ تصور بالکل نہیں تھا کہ جناب اتنے پاورفل ہو جائیں گے. دیکھیں ڈان, جنگ, نوائے وقت, پھر بزنس ریکارڈر, آج ان کا سب, یہ سب ظاہر سی بات ہے کراس میڈیا. جنرل مشرف صاحب کو یہ بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا. لیکن چلیے کوئی بات نہیں, اس سے کیا پاکستان میں جرنلزم کو فروغ ملا نا, ٹھیک ہے, ہیومن ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا, اور لوگوں کو امپلائمنٹ ملی, اور وہ جو نیوز کا جو پیس تھا وہ فاسٹ ہوتا گیا, اور نئی ڈائمینشن آگے. اس سے پہلے پاکستان میں بریکنگ نیوز کا کانسیپٹ تھا 2002 سے پہلے, 2002 سے بریکنگ نیوز کا کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو ایک نیا چینج آیا نا, دنیا بہت آگے نکل چکی تھی, تو پاکستان بھی ہے, آپ کو یقین نہیں آئے گا. پہلے بھی یہ ہوتا تھا, جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ پولیس والا ایک گن لے کے کھڑا ہوا ہے, یہ شاٹ جب چلتا تھا ہم کہتے ہیں ارے یہ شاٹ چل رہا ہے بی بی سی پہ, یار کیا بی بی سی کی کوریج ہے, مائی گاڈ, CNN یہ دکھا رہا ہے, گاڑی جلتے ہوئے دکھا رہا ہے, ہاں کیا بات ہے بھائی. اس سے متاثر نتیجہ ہوا کہ 2002 کے بعد بی بی سی اور CNN
यहाँ के जो चैनल्स हैं प्राइवेट चैनल उनकी फुटेजेस को इस्तेमाल करने लगे, तो फिर ये एक चेंज था ना, ये एक ऐसी चेंज था। और मेरे ख्याल में ये कोई बुरा चेंज नहीं था, हाँ ठीक है, लेकिन ओवर ब्लो करना जो है ये मैं यही आपके पास इस पॉइंट के पर आना चाह रहा था। देखिए इसके साथ ये एम्प्लॉयमेंट मिली, नो डाउट, लोगों को एक नया वर्जन मिला, लोगों को एक नया चेहरा मिला, लोगों को जो टैलेंट था पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से वो सामने आ गया। लेकिन इसके साथ एक ये भी तो हुआ ना कि मशरूम ग्रोथ हुई तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। माँ में चाचे भतीजे भांजे सब चैनल के अंदर घुसते चले गए, जिन्होंने कभी मतलब घर में सही से बात नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने माइक पकड़ा और रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी है। हर किस्म के लोग जो हैं वो आड़े तिरछे सब कुछ होने लगा। ये भी तो एक डिलेमा था, बहुत बड़ा डिलेमा था, इसलिए कि जिस डॉक्टर को ऑपरेशन करना था वो एंकर बन के बैठ गया। दुनिया में कहीं होता है आपको? संजय गुप्ता जो है उसको ऑफर किया गया था, उसने कहा नहीं मेरा हेल्थ का फील्ड है, हेल्थ के अलावा मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो मशरूम ग्रोथ हुई है ना, ये एक ट्रेजिक बात है। जाहिर सी बात है अब जब आप ऐसे लोगों को ले लेंगे, जब इसलिए कि ट्रेनिंग तो आपके पास नहीं है, जब ट्रेनिंग नहीं है, शुरू में जिनके नए चैनल्स आए थे उनकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद नहीं, तो फिर कुत्ता बच्चा ही होगा और क्या करेगा। तो जब आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर यही होगा कि आइए जनाब, आपने बिल्कुल दोस्त बात नहीं, तो फिर यही होगा ना कि आइए जनाब, एंकर ये कहेगा आइए खेल के मैदान से चलते हैं करबला के मैदान में, फिर एंकर ये कहेगा ना, तो फिर जाहिर सी बात है जब आपको ट्रेनिंग नहीं है तो फिर ठीक है। माइक जो है ना, ये जो माइक बड़ी जालिम चीज है जनाब, ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो आपने वो चीज नहीं दिया, आपने उन लोगों को ग्रूम नहीं किया जो लोग मतलब जिनकी वजह से कुछ बेहतरी आती। आज जो डिलेमा क्या है यही है ना। और आप ये देख लीजिए कि कितने सारे रिपोर्टर्स आते हैं, लोग ऑन कैमरा भी आते हैं, उनके स्टैंड अप्स भी होते हैं। बीबीसी के लोगों को हम सब पहचानते हैं, CNN के लोगों को आपका कोई रिपोर्टर एस्टैब्लिश हो सका? आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काश होते कोई रिपोर्टर एस्टैब्लिश। और क्या है 15-15 20-20 मिनट तक बोल रहे होते हैं। हाँ जनाब आप कहाँ खड़े हैं इस वक्त? हाँ मैं ये खड़ा हूँ। हाँ बताइए क्या सिचुएशन है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की। लेकिन नोबडी इज, किसी को आम आदमी पहचानता नहीं है। तो ये एक ट्रेजेडी बात है ना, इसलिए कि आपने कंटेंट पे तवज्जो नहीं दी, आपने टेक्निकलिटीज में इतने आगे निकल गए और आपने नहीं दिया, तो उसका नतीजा यही है। आई एम वेरी सॉरी टू से, ये कहना नहीं चाहिए। और ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में आप तकलीफ की बात है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ अरशद साहब, यू वोंट बिलीव, अभी ईरान पे इजराइल और यूएस ने अटैक किया ना, CNN 15 मिनट लेट आया, BBC दे रहा था और हमारा पाकिस्तान दे रहा था। जितने हमारे चैनल्स हैं 3-4 टॉप के, ये लोग दे रहे थे, CNN नहीं आया। मैं हैरान हो, मैं स्विच करता रहा 15 मिनट्स के बाद उन्होंने दिया। तो फिर ये आप अब वो उस दौर से निकल चुके हैं और हम अभी भी उस ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में हैं। और फिर ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में हम लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। जब माफ कीजिएगा, आई एम वेरी सॉरी टू से, इसलिए कि अब ब्रेकिंग न्यूज नहीं लगती। देखिए मैं भी ट्रेन होके आया, हमने CNN BBC के जो जर्नलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे पढ़ा। आपने भी पढ़ा भी, पढ़ाया भी और ऐसा पढ़ा भी रहे। इस पर मैं आता हूँ अभी आके चल के। लेकिन ज़्यादातर जो इस वक्त मीडिया जिन लोगों के हाथ में है वो बिजनेसमैन है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ कि जो इस वक्त मीडिया जिनके हाथ में चला गया है, स्पेशली न्यूज़ जो अरशद भाई आपकी बात मैं समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं। देखिए नाउ मीडिया हैज बिकम ए कॉर्पोरेट मीडिया। कैसे कॉर्पोरेट मीडिया? जैसे लिवर ब्रदर्स डालडा बेच रहे हैं ना, तो ये कॉर्पोरेट हुआ ना। और इसी तरह आप भी अपने आप को आप भी कॉर्पोरेट मीडिया बन गए हैं। जनाब एक क्लिफ्टन पे एक बिल्डिंग में आग लगती है, मैं जा रहा हूं गुजर के, मैं अरे यार आग लग गई यार, कहता हूँ चैनल देखो यार कहीं खबर नहीं है, बिल्डिंग में आग लगी हुई है, पीपल आर सराउंडिंग, लोग देख रहे, फायर ब्रिगेड भी है, नॉट ए सिंगल स्टोरी। आप जर्नलिज्म की ये बात करें, इस दिस तो क्या है? इसलिए कि भाई शाम को फिर वो 5 इश्तेहार फेंकेगा आपके पास। तो दिस हैज बिकम ए कॉर्पोरेट मीडिया, जस्ट सेलिंग लाइक सर्फ, जस्ट सेलिंग लाइक डालडा। ये मैं आपको बता दूं बिल्कुल। और ये और बुरी बात नहीं है, अगर कंटेंट को कंट्रोल कर लें और ऑब्जेक्टिविटी पे आ जाए ना, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। सही, ये इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, उससे मुंसलिक बात है। हमने
جب یہ پرائیویٹ چینل اسٹارٹ ہوا ہے میں اس کا حصہ تھا, ہم نے کبھی بھی ایک ورڈ ہے جو میں نے اس دور میں تو کبھی نہیں سنا, یہ گزشتہ 10 سے 15 سال کے اندر وہ ورڈ بہت استعمال ہونے لگا, وہ ہے لفافہ جرنلزم. یہ لفافہ جرنلزم واقعی ایگزسٹ کرتا ہے یا صرف ایک ٹرم ہے یہ؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں بھائی؟ مجھے میں یہاں اسٹوڈیو سے باہر نکلوں تو کیا مجھے 4 بندے میرے پکڑ؟ آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں. دیکھیں ایک بات سنیں, بات یہ کہ میں نے جتنے ڈگنیفائڈ لوگ ہیں نا میں نے ان کو دیکھا. دیکھیں جرنلسٹ کو کون یہ لفافے دے رہا ہے, کون کس نے شروع کیا یہ جرنل؟ ہاں کچھ جو ہر فیلڈ میں لوگ برے ہوتے ہیں نا, ہر جگہ ہوتے ہیں, پاکستان کی کوئی بھی تاریخ ہوتا ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے, کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ برے ہوتے ہیں یہ. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, آج سے 15 سال پہلے, 20 سال پہلے یہ ٹرم نہیں تھی. تحفے تحائف دینا دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ تو کہتے ہیں بھی نا کہ اگر دوستی کرنی ہے خوشگوار تو تحفے تحائف دیتے رہو, ٹھیک ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ وے. لیکن دس از ناٹ, آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ یہ اس لیے کہ ایک آدمی کی وجہ سے سبھی بدنام ہو گئے, ہم بھی بدنام ہو گئے کہ جناب لفافہ جرنلسٹ ہے. لیکن یہ ٹرم نکالی بھی جرنلزم نے, یہ ٹرم ہم ہی نے نکالی ہے. اور جناب اور یہ اچھی مطلب یہ تکلیف دہ بات ہے. ہاں بالکل ہیں لوگ, کچھ لوگ ہیں, لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب آپ یا میں یا اور ٹام ڈک اینڈ ہیری بھی اسی میں ہوتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹیگ لگ گیا ہے, تو اس ٹیگ کو اب ہٹانا, اس لیے کہ نیگیٹو, جو ایڈیٹر کہتا ہے نا کہ کوئی بھی خبر, اچھی خبر نہیں, بری خبر ہے, تو لفافہ جرنلزم ظاہر سی بات ہے پروموٹ ہو گیا. اور جو آدمی اخبار نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا ہے یار لفافہ جرنلزم ہے, تو یہ تکلیف دہ بات ہے یہ بہرحال. لیکن یہ ہے فیکٹ ہے, یہ مطلب یہ تھوڑا بہت اسے فیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یار آپ سوچیں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, کبھی ان کا نام نہیں آیا ان چیزوں میں, اور یہ ایک ان اے وے یو کین سے یس. ابھی آپ منسلک ہیں, پڑھا رہے ہیں, تو پھر میں آپ کے اگلا سوال پوچھتا ہوں. پہلے تو اپنا بتائیے کہ ایٹ پریزنٹ آپ اس وقت جو ہے ایجوکیشن میڈیا کی جرنلزم, میں اس وقت گرینوچ یونیورسٹی کراچی میں ہیڈ آف پبلک ریلیشن اینڈ پبلیکیشنز ہوں. وہاں پڑھاتا بھی ہوں, 3 کورسز پڑھا رہا ہوں اور ہیڈ کر رہا ہوں اس کو. PR دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اخبار بھی ہے فائنینشیل ڈیلی, وہاں میں اسپورٹس ایڈیٹر بھی ہوں. اسپورٹس بھی میری تھوڑی سی بیٹ رہی ہے, تو یہ فی الحال میں یہ کر رہا ہوں. چلیں اب میرا اگلا سوال جو اب آپ نے بتا دیا, یہ بتائیے کہ اس وقت یہ میس کام ہو گیا, جرنلزم ہو گیا, میڈیا سائنسز ہو گیا, اس میں کمی کا رجحان ہے, نئے بچے جو ہیں وہ کم آ رہے ہیں یا صحیح آ رہے ہیں یا زیادہ آ رہے ہیں, وہ اپنا اسکوپ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب جو لوگ جرنلزم سے تعلق رکھتے ہیں, جن کے والد والدین دوست احباب رشتہ دار جو رہتے ہیں یا جو اخبار پڑھتے ہیں, وہ تو جرنلزم میں آ رہے ہیں. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ یہ دیکھیں تو جرنلزم کی جو ریزرویشن ہے اور جرنلزم کی میں اس لیے کہ اب بچہ گرافک ڈیزائنر بننا چاہ رہا ہے, اب بچہ اینیمیٹر بننا چاہ رہا ہے, ہاں تو اب بچہ جو ہے AI کی طرف جا رہا ہے, تو اس کے حساب سے جرنلزم کی, لیکن جرنلزم میں رجسٹریشن یونیورسٹیز میں کم ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے گرینوچ یونیورسٹی جو ہے وہ جرنلزم کو آفر کرتا ہے اور ہمیشہ سے کرتا ہے, اور ایک اچھے نمبر, اس کا نام کیا تعداد اسٹوڈنٹ. آپ کو فیوچر نظر آتا ہے جرنلزم ابھی بھی آگے جو ہے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ایک اچھا برائٹ فیوچر دے سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل کیوں نہیں دے سکتا. جرنلزم ان ٹرمز آف سوشل میڈیا بھی اب جرنلزم میں ہے. دوسری بات ہے آپ کا ٹیلی ویژن کنونشنل ٹی وی ہے, اس کے اندر آپ جرنلسٹ بن سکتے ہیں, پرنٹ میڈیا بھی بن سکتے ہیں. ہاں رجحان لوگوں کا کم ہوا ہے, لیکن فیوچر ضرور ہے. آئی ایم 100% شیور اباؤٹ دیٹ کہ ابھی بھی اچھے رائٹر, اچھی انگلش لکھنے والوں کو اچھی سیلری پہ تنخواہ مل جاتی ہے بنسبت MBA کے, جس کو بینک میں 25-26 ہزار کی جاب ملتی ہے. تو اس فیوچر ہے, بالکل ہے, لیکن تھوڑا سا مطلب جو رجحان سوشل میڈیا نے بالکل ہی پلٹ کر رکھ دیا ہے, اس کا تھوڑا افیکٹ تو ہوگا ٹرکل ڈاؤن. اور سوسائٹی کے صرف ناٹ اونلی جرنلزم, سوسائٹی کے ہر فیلڈ کے اندر یہ ہوا ہے. CSS میں اب لوگ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں, آپ مجھے بتائیے, کراچی میں کیوں اتنا لوگ نہیں بیٹھتے نا, تو وہ بھی ایک چینج ہے نا. پھر آپ جرنلزم سے اگر اس کو کمپیئر کریں تو جرنلزم تو بہت ہی آگے اس معاملے میں. صحیح. اچھا چلیں بس اب انٹرویو کو تھوڑا وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلتے ہیں.
کوئی اتنا آپ نے ماشاء اللہ پی ٹی وی کے ساتھ آپ ایسوسیٹ رہے, اتنا عرصہ آپ نے کام کیا, ہم نے اسکرین پہ بھی دیکھا, کوئی ایک آدھ کوئی مزیدار واقعہ ہو جائے اس نوٹ کے اوپر, بس پھر ہم کلوزنگ پہ جاتے ہیں. نوٹ کا میں نے آپ کو بتایا نا آپ کو کہ جناب یہ کہ کراچی میں جنرل مشرف صاحب آئے اور ان کو پلوں کا افتتاح کرنا تھا, تو 4 ٹیمیں ڈپیوٹ تھی. میں یہ فلائی اوورز وغیرہ جو بنے فلائی اوورز جو بنے تھے, مصطفیٰ کمال واز دا ناظم, اس زمانے میں ناظم ہوتا تھا وہ, جو جنرل مشرف کا جو ڈیولوشن پلان تھا ماشاءاللہ بڑا کامیاب تھا. ارشد العباد واز دا گورنر, میں کھڑا ہوا تھا کارساز پہ اور اس میں پی آئی ڈی کے لوگ بھی تھے, ہم لوگ سب یہاں کھڑے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی. ہم نے کہا کہ شاید یہاں رک جائیں, بہرحال وہ رکے وہاں جہاں ہم نے ٹیم ایک اور بھی رکھی ہوئی تھی, وہ جناب نازم آباد کے انڈر بائی پاس پہ وہاں گئے. تو پتہ چل گیا کہ وہ وہاں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی. اچھا, میڈیا مطلب اوپن میڈیا, پرائیویٹ میڈیا سے یا سلیکٹڈ میڈیا؟ اونلی پی ٹی وی وہاں تھا اور اے پی پی جو ان کا اے پی پی تھا. اے پی پی تو ظاہر سے بس براڈ کاسٹ نہیں تھا, ریڈیو پاکستان تھا, اور ایک ویڈیو بنانے والا, وی ایچ ایس ویڈیو بنانے والا کے ایم سی کا جو تھا نا, ناظم صاحب کا جو ویڈیوگرافر جو تھا وہ وہاں تھا. تو وہاں جناب وہ اس کا نام کیا, انہوں نے پریس پہ ان لوگوں سے باتیں کی. رپورٹر بہت خوش آیا, میں نیوز روم میں ہیڈ تھا, ہم جا کے ہم نے ٹیپ دیکھا تو چلایا, تو اس میں ان کے صرف لپ سنک ہو رہے ہیں, there was no audio. میں نے انجینئر سے کہا یار چینل 1 لگاؤ دیکھو, اس نے دیکھا, کہنے لگے سر نہیں ہے آڈیو. چینل 2 لگاؤ, چینل 2 دکھایا, سر آڈیو نہیں ہے. میں نے کیمرہ مین کو دیکھا, کیمرہ مین بالکل شنٹ, کیا ہوا بھائی, کچھ پتہ نہیں, ریکارڈ پہ ڈالنا بھول گیا آڈیو کا لیے ہوئے, اب کیا کریں. اور مشرف کا اور ہیڈ لائن سٹوری 25 منٹ رہ گئے ہیں, ہیڈ لائن سٹوری, کین یو بلیو اٹ. پہلی مرتبہ وہ ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہوتے تھے شکور طاہر صاحب, ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت ہی زبردست, مطلب ایڈیٹنگ میں بھی ماشاءاللہ ان کا جواب نہیں, اسکرپٹ میں تو چیمپئن تھے, اسکرپٹ لکھنے میں وہ چیمپئن تھے, ان کا آن کیمرہ رپورٹنگ میں بھی انہوں نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہے, بہت ہی اچھا, ہاں خوبصورت آدمی اور بہت ہی. تو اس کا نام کیا, وہاں کہہ رہے ہیں کب آئے گی فیڈ. اچھا اس زمانے میں ہم سیٹلائٹ کے ذریعے مائکرو ویو کے ذریعے فیڈ دیا کرتے تھے اسلام آباد. اب یو وونٹ بلیو, اب دیکھ رہے, اب شکل دیکھ رہا ہوں کیا کروں. 9 بجنے والے. اے پی پی کی سٹوری لگائی, رپورٹر سے میں نے کہا جو تھا تم اس کی سٹوری بناؤ, ٹرانسکرائب کرو. کیا انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے, اس نے کہا وہ سٹوری بنا کے رکھ لی اپنے پاس کہ ایس او ایس کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے, سیو آور سولز کے طور پہ. بہرحال جناب وہ یہ ہوا کہ وہاں سے ایک کیمرہ گزر آتا ہے, کہہ لیں گے اقبال صاحب کیا بات ہے. میں نے کہا یار ایسے ایسے ہو گیا. کہہ لیں گے اچھا, تو اس نے کہا ابھی 1 منٹ رکیں. اس نے فون کر دیا جو وہ ویڈیوگرافر تھا کے ایم سی والا سیوک سینٹر میں. اس نے کہا تم کہاں ہو, اس نے کہا میں گھر جا رہا ہوں دروازہ بند کر کے. اس نے کہا تم نے مشرف صاحب کی آڈیو ریکارڈ کی تھی, تم وہاں تھے انڈر بائی پاس پہ نازم آباد کے. اس نے کہا ہاں میں تھا. کہیں گے یار وہ کیسٹ لے کے فوراً آ جاؤ. سیوک سینٹر 5 منٹ کے فاصلے پہ, وہ پی ٹی وی سے 5 منٹ کے فاصلے پہ, پی ٹی وی سے, پی ٹی وی لیاقت ہاسپٹل کے سامنے. وہ 2 گیئر چینج کریں اور آپ پہنچے. وہ بندہ پہنچ گیا بھائی, کین یو بلیو ارشد صاحب, اور 9 بجنے میں 12 منٹ, کین یو بلیو اٹ, 12 منٹ. اور وہاں سے شکور طاہر صاحب فون پہ فون, کب آئے گی اقبال جمیل صاحب, یہ کیا ہے, اور یہ خبرنامے لیڈ سٹوری ہے, سر از کمنگ. وہ دیکھا, اس کو ایڈٹ کیا, ان کی وائس وہاں سے لی, وی ایچ ایس سے وائس لے کے ویڈیو ہمارے پاس تھے, انجینئر نے کمال کا سنگ کیا. پھر دیکھا 3 مرتبہ میں نے دیکھا, میں نے کہا کہیں لپس آگے پیچھے نہیں, تھرائس آئی واچ اٹ. میں نے کہا نہیں میں ایسے اب جانے دوں گا, ایک دریا عبور کرنے کے بعد دوسرے دریا کا سامنا نہ ہو. تو میں نے کہا نہیں لیٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. پھر دیکھنے کے بعد انجینئر کہنے لگا نہیں سر صحیح ہے. میں نے کہا میں نہیں مانتا. خود دیکھنے کے بعد اس کو ہم نے 5 منٹ پہلے اسلام آباد فیڈ کر دیا اور وہ چلی گئی. کسی کو نہیں پتا چلا, کسی کو نہیں پتا چلا آج تک. آج بتا رہا ہوں, آج شکور طاہر صاحب سن رہے ہوں گے تو ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا. اقبال بھائی بہت مزہ آیا آپ کا یہ والا قصہ سن کے, اور اوور آل جو گفتگو رہی ہے بہت تشنگی ہے. یقین کریں آپ کے پاس اتنا کچھ ہے مواد مجھے پتا ہے بتانے کے لیے, لیکن وہ ٹائم کا آپ کو پتا ہے کہ کنسٹرین ہوتا ہے, ہم لوگ ایک مخصوص ٹائم رکھتے ہیں اپلوڈ کے لیے. تو انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے, پھر بلائیں گے, اور جو باتیں رہ گئی ہیں اور آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں, اتنی ساری حکومتوں کے ساتھ آپ نے کام کرا ہے, تو وہ تھوڑا سا نا ایکسٹریکٹ کرنے کی آپ سے کوشش کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می بھائی, بہت بہت شکریہ.
Thank you.